الحمد لله نحمده ونستعينه اے پکھ بند کر دے باقی چلا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا ہے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے میرے بھائیوں ساڈے زندگی دے اندر دوبارے برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے کتنے لوگ ایسے سن جڑے پچھلے رمضان وچ ساڈے نال آن لیکن اج وہ نہیں نظر آ رہے شاید کہ اگلے رمضان دے وچ اسی بھی نہ اس دنیا تے ہوئیے پیارے بھائیو تسی اعلان سن چکے ہو اصل خطاب ہوئے گا
بلبل قرآن، خطیب پاکستان، قاری انعام اللہ عثمانی صاحب دا پیارے بھائیو اگلا اعلان بھی سن چکے ہو، جدو آن گے ادو ختم ہو جائے گا میرا درس۔ پیارے بھائیو ایک جگہ تے ایویں ہویا، میں مہمان چلا گیا اور نہ کسے بزرگ وڈے دا درس رکھیا ہویا سی۔ عشاء تو بعد کہیں نے جی مہمان آلے تک رستے اندر نے تے ذرا تسی کوئی تھوڑا جہا ٹائم لا دیو۔ او میں تے جناب تھوڑا جہا ٹائم دی نیت تے لگ پیا، الحمدللہ تھوڑا جہا ٹائم ودا 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ مینوں ڈر ہی رہندا ہے کہ جدو کوئی مہمان بعد چاہ رہا ہوئے نا رستے تے خطرہ یہ رہتا ہے کہ کدے ہوں نہ تو بندہ سپیکر چھڑ سکتا ہے، کی خیال ہے کہ مہمان دے آن دا انتظار کرنا پڑتا ہے، تے جدو بندہ موضوع بنا لے پھر فوراً مہمان آ جاوے تو وہ بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جے مہمان آیا جلدی تے میں گل اپنی جلدی پھر مکا لواں گا، اگر مہمان آیا لیٹ پھر انشاءاللہ گل کریں گے بڑی لمبی چوڑی، تے پریشان ہونا نہیں۔ انشاءاللہ افطاری تو بعد تے تہاڈی جان چھٹ جائے گی نا، کی خیال ہے؟ چھٹ جاسی نا؟ بڑے خوش پے ہوندے ہو ہیں اوے اللہ دے بندیو، جیڑا اللہ دے گھر وچ ٹائم گزر جائے قرآن حدیث سن دے آیا، اس تو بڑا دنیا وچ قیمتی ٹائم کوئی نہیں تے اس تو قیمتی پیسہ کوئی نہیں جیڑا اللہ دے دین واسطے لگ جائے۔ اے دوویں کام تیرے کم آ گئے تے سمجھ تیری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، تیرا حشر بھی کامیاب ہو جائے گا اور تو جنت دا مہمان بن جائے گا۔ پیارے بھائیو ذرا ہن توجہ کرو، میں اپنے آواں موضوع دی طرف۔ رمضان دا کتواں روزہ ہو گیا ہے؟ کتواں؟ 12واں روزہ ہے۔ پیشہ 18 رہن یا 17 ہون گے۔ پیارے بھائیو دوسرا عشرہ شروع ہو چکے۔ قرآن دا تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شاید تسے پہلے شان قرآن سن چکے ہوگے، 2 جمعے رمضان دے گزر گئے۔ آج میں تھانوں قرآن دا تعارف کروانا چاہنا۔ ہر مسلمان نو اپنی اس کتاب قرآن مجید دا تعارف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھائیو؟ جیڑی شے نال پیار ہوئے او دا بندہ تعارف چنگی طرح رکھدا ہے۔ اے بندہ کدو آیا ہے، اے بندہ کتھوں آیا ہے، تو کتھے رہنا ہے، تیرا تعارف کی ہے، تیریاں بھیڑا بھرا کتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جدو اے بندہ سارے دنیا دے تعارف کر لیندے پھر بندہ انہوں دوست بنا لیندے، تے جڑا دوست ہوئے ان دا تعارف اچھی طرح ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیو قرآن ایسی کتاب ہے، ان دے نال پیار پاؤ گے، ان دے نال دوستی کرو گے، دنیا وچ بھی عزت دیوائے گی، حشر وچ بھی عزت دیوائے گی، قبر میں بھی انشاءاللہ عزت ہی دیوائے گی انشاءاللہ۔ قبر وچ کسے کام نہیں ہونا قرآن کام آئے گا، حشر میں کسے کام نہیں ہونا قرآن کام آئے گا، تے جنت وچ جدو جاؤ گے اوتھے بھی اگر مرتبے ملن گے تے قرآن پڑھن دی وجہ تے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ہن پیارے بھائیو جدو تعارف کسے شاید کیتا جاوے پہلے کی پوچھنے آئے؟ کی پوچھ دے ہو؟ کی پوچھ دے ہو؟ نہ ہی بندہ تعارف وچ پہلے پوچھدا ہے نا۔ اے پیارے قرآن، اے 4 چک وانل دے باسی پوچھ دینے کہ پیارے قرآن تیرا تعارف کرنا چاہنے ہیں، تیرا تعارف کیے، تیرا نام کیے؟ قرآن نے دسے قرآن پڑھاں گا نال تیری سبحان اللہ چاہیے۔ قرآن نے دسے میرا تعارف کیے، فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ ایک بار اور کہہ دیو، کو مول لگدا پیا ہے، اچھی کہو۔ پیارے قرآن نے فرمایا میرا نام قرآن مجید ہے۔ اے پیارے قرآن
تعارف جدو سے کرنے نام تو بعد اسے پوچھنے تیرا ٹھکانہ کتھے؟ تو لاہور رن، تو پشاور رن، تو رینالے رن، تو چاروان رن، تو بنگلے گوگیرے رن، تو فیصلہ آباد رن۔ اے پیارے قرآن اسے پوچھنا چاہنے جدو تو دنیا تے نہیں آیا سے ادو تیرا ٹھکانہ کتے سی، ادو تو رہندا کتے رہے؟ پھر قرآن بولیا فرمایا میں دسنا تو مینوں پڑھ کے ویکھ میں تینوں اپنا ٹھکانہ میں دس دینا۔ فرمایا فی لوح محفوظ۔ فرمایا میں لوح محفوظ سا جدو میں دنیا تے نہیں آیا سا۔ او میرے دوستو میرے بھائیو اگلا سوال ہے اے پیارے قرآن تینوں دنیا تے بھیجیا کیڑی ذات ہے؟ تینوں دنیا تے بھیجن والا کون ہے؟ پھر قرآن بولیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا مینوں بابرکت رات رب رحمان نے بھیجے، اللہ سونے نے بھیجے۔ اے قرآن اسے تیرا تعارف کر رہے ہیں پیارے قرآن جی۔ اگلا سے سوالے کرنے تو جو لوح محفوظ سے پھر تو آیا دنیا میں تینوں لے کے کون آیا دنیا وچ؟ تینوں کون لے کے آیا؟ پھر قرآن بولیا فرمایا مینوں لے آن والا کون ہے؟ اوندا بھی نہ سن لو فرمایا روح الامین۔ فرمایا اوندا نام جبرائیل ہے۔ سبحان اللہ، اوندا نام کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے جڑا مینوں دنیا تے تعارف قرآن کروا رہے۔ اے پیارے قرآن اگلا تعارف اس یہ کرنا چاہنے تو آیا قرآن دنیا وچ تینوں لے کے آیا روح الامین۔ اے دس تو آیا کدوں ہے؟ فرمایا میں دسنا میں کدوں آیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسی دنیا تے کتاب ہے جیڑی انج دا پورا اپنا تعارف کرواوے؟ کیوں جی کوئی ہے ایسی کتاب دنیا وچ؟ کتاباں دا تعارف خود کروانا پوندا ہے نا، اینو فلانے نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا ہے، فلانی تاریخ نو لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، خود تعارف لوگ کراؤندے نے۔ اے واحد دنیا چ کتاب قرآن مجید ہے جیڑی خود اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو رمضان میں آیا قرآن، توجہ میرے ول۔ اگلا سوال ہے رمضان تے ہوندا 29 تے 30 دناں دا۔ اے پیارے قرآن اسی اگلا سوالے کرنے ساڑھے کول تے 30 دناں دا رمضان ہوندا ہے۔ اے پیارے قرآن تو 29 دناں دے وچ نہ دلوئے ساڑھے کول تے دن بھی رمضان ہوندا ہے، رات نو بھی رمضان ہوندا ہے، زور ویلے بھی رمضان ہوندا ہے، عصر ویلے بھی رمضان ہوندا ہے، فجر ویلے بھی رمضان ہوندا ہے، عشاء ویلے بھی رمضان ہوندا ہے۔ اے قرآن اے دس کے تو کدو نازل ہوئے؟ او میرے دوستو میرے بھائیو قرآن پھر بولیا فرمایا میں دسنا میں کدو نازل ہویا؟ فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔
فرمایا میں لیلۃ القدر دی رات وچ آیا، او میرے بھائیو ایڈی اعلیٰ کتاب قرآن مجید جس رات میں آیا اللہ نے ساری راتوں تو افضل بنا چھٹی ہے۔ او میرے بھائیو جنہ شہروں میں آیا قرآن اللہ نے سارے شہروں تو افضل شہر بنا چھٹے، جس امت تے آیا قرآن اللہ نے ساری امتوں تو اعلیٰ بنا چھٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھی امت ساری امتوں تو افضل ہے کہ نہیں؟ شک کچتا نہیں گالو وہ ایک کو نوی امت بنی پھر دی ہے نا، انہوں جان دے ہو نوی امت جڑی بنی پھر دی ہے کو نہیں پتہ نے مرزائی لائن کو نہیں پتہ نے انہوں دا۔ جے اگر شک نہیں تو پھر کہو کہ واقعی آخری امت ہے تو ساریاں امتاں تو بولو افضل اعلی۔ جیسا امت آیا قرآن اللہ نے امت اعلیٰ بنا چھٹی ہے۔ اور میرے دوستو میرے بھائیو جیسا مہینے اندر آیا قرآن اللہ نے مہینہ سارے مہینہ تو افضل بنا چھٹے ہے۔ اللہ اکبر ایڈی اعلیٰ کتاب اگر انہوں پڑھو گے تھے اجر ملے گا، اگر انہوں سمجھ کے پڑھو گے تھے اللہ ہدایت دے دے گا۔ ایک آیت قرآن دے سمجھ کے جنہوں سمجھ آ گئی اور پورے قرآن نو کوشش کرے گا کہ میں انہوں پورے قرآن نو پڑھنا چاہنا۔ اور میرے دوستو میرے بھائیو بڑے بڑے بدماش دنیا اندر جنہوں نے ایک ایک قرآن دی آیت نو سمجھیا اللہ نے انہوں نے سارے زندگی بدل کے ہائن بدماش ہائن لٹیرے مسلمانوں تے بھی لٹ دیان، لوگاں دا مال لٹ دیان، دن رات لٹ دیان، لوگاں دے وچ خوف پیدا ہویا سی۔ جدو قرآن سنیا قرآن نو سمجھ کے سنیا اللہ نے ہدایت دے کے تے جنتی مہمان بنا چھڈیا ہے۔ قرآن دی ایک آیت بھی سمجھ آ جاوے نا تے بندے نو ہدایت اللہ دے دیندا ہے۔ تے جے بندہ نہ سمجھے اللہ دا قرآن بھی آندا کہ جڑے لوگ سمجھ کے مینوں نہیں اللہ دے قرآن نو نہیں نہ پڑھ دے یا سن دے او تے انہاں دی مثال اللہ نے کیا ہے گدھیاں دی مثال ہے۔ انہاں تو جنہ مرضی پڑھی جاؤ سنائی جاؤ انہوں عقل موت کوئی نہیں ہوندی۔ اس واسطے میرے پیارے دوستو میرے بھائیو قرآن نو جدو بھی پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ترجمے نال پڑھ لو تھوڑا پڑھ لو لیکن پڑھو ترجمے نال پھر ہی پتہ لگے گا کہ قرآن آندا کی ہے۔ تے جے میرے بھائیو اسی بس نادرہ ہی پڑھ دے رہے نا بے شک اجر تے مل جائے گا لیکن قرآن دی سمجھ نہیں آئے گی کہ قرآن نے سانو کی آکھیا ہے۔ حالانکہ اے واحد اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے جیڑی پوری دنیا تے مسلماناں نال گلاں کر دیئے ہر مومن نال گلاں ہم کلام ہوندی ہے۔ اگر مسلمان انہوں پڑھے تو بڑیاں گلاں قرآن کردا ہے۔ پیارے بھائیو اگلی بات ہے کہ قرآن پڑھن دے کچھ اصول نے۔ قرآن پڑھن دے یار گل ہے روزہ تو میرا بھی ہے تے لگا تھانوں بیٹھا ہے ویلے بیٹھے سنی جاندے ہو نالے ماشاءاللہ چس لئی جاندے ہو تے نالے اجر لئی جاندے ہو تے روزے نال بیچارہ جان بھی ماڑی ہے تے زور بھی لائی جاندا ہے تے ڈھلی سبحان اللہ اس کوڑے رومن نال تو چپ چنگی ہے جے بولنا نے تو پھر چنگی طرح ٹیٹ ہو کے کہو سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو ہن ذرا اصول سنو قرآن دے پڑھن دے اصول نے قرآن دے۔ کوئی ایسی کتاب دنیا تے نہیں جیڑی اپنے اصول دسے کہ مینوں انج پڑھنا ہے۔ واحد کتاب قرآن مجید ہے جیڑی پڑھن دے اصول بھی دس رہی ہے کہ مینوں انج پڑھنا ہے۔ پہلا اصول کی ہے سنو میرے بھائیو قرآن دا فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ فرمایا جدو قرآن پڑھن لگنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے
پڑھ کے تے قرآن شروع کرنا ہے۔ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھو گے، قرآن نے اصول دسے ہے، پھر آ جائے گا شیطان ابلیس تیرے کوڑ آ کے بہ جائے گا، کہے گا بڑے وڈے افسر صاحب تو تے قرآن صبح نال کھول کے بہ گئے، اگے تیرے ڈیوٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، تو اتنے قرآن پڑھی جا رہے ہیں، اگے تیرے ڈیوٹی تے کوئی افسر چھاپا مار کے تیری ڈیوٹی ختم کر کے چلا جائے گا۔ اس وقت ذرا قرآن بند کر دے تے جلدی جلدی اپنی ڈیوٹی تے ونج۔ او میرے دوستو میرے بھائیو، جدو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھو گے، پھر ذمہ دارانو آ کے شیطان وسوسے پائے گا، او ذمہ دار صاحب، او ذمہ دار صاحب، او ذمہ دار صاحب، تو تے دو تین دنوں دی روڑی کر کے آ گئے ہیں، تینوں پتہ نہیں ہن گرمی زیادہ ہو گئی ہے لہذا تیرے تے روڑی سک رہی ہے، جلدی اٹھتے جا کے اپنے روڑی نو گڈ کے آ، یہ قرآن پڑھن دے گا بے ایمان نہیں ہے، شیطان آ کے وسوسے پائے گا۔ تے جدو میرے بھائیو پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر شیطان نیڑے نہیں آئے گا، پھر شیطان نیڑے کیونکہ اللہ کو بندے دعا کر رہا کہ اللہ مینو اس بے ایمان تو پناہ دے دے بچا لے۔ ہائے پہلا اصول ناظرہ پڑھن والے اتو ویکھ کے پڑھ دے ہو، حافظ قرآن جڑے ہوندے نے وہ ذرا زبانی پڑھ لیندے نے، لیکن جدو بھی قرآن پڑھنا ہے کی پڑھنا ہے پہلے؟ یار اگلا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے نال کیا اجر نہیں ملتا؟ اجر تو میرے بھائیوں مل جائے گا جے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو گے تو پھر قرآن ذوق نال پڑھ لو گے، پھر شیطان دے وسوسے تو بچ جاؤ گے۔ اگلا میرے بھائیوں اصول کی ہے قرآن پڑھن دا، اللہ اکبر، ذرا ایڈوانس سبحان اللہ دیو تو پھر قرآن دی آیت پڑھاں۔ فرمایا قرآن سنو، قرآن اصول دوسرا، لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا جدوں میں قرآن چھوڑنا تے بغیر تارا تے چھوڑنا نہیں ہے، جدوں قرآن پڑھنا تے پاک صاف ہو کے پڑھنا ہے، ایویں اکھڑانا نال منہ چگڑیا ہوئے، اللہ دی قسم مسلماناں نو میرے بھائیو قرآن دے نال شوق ختم ہو گئے۔ تسے ویکھدے ہو صبح نال جدوں بچیاں نو ماما مسجد تے بھیج دیاں نے، اے جا رہا ذرا بچہ قرآن پڑھن واسطے، اکھاں دے وچوں گڈو ملدا ملدا نک دے وچوں نلی بندی پئی ہے تے جناب سارا اکھڑاڑا جھگا پایا ہویا ہے، اے جا رہے ہیں جناب طالب علم قرآن دا، تے جدو قرآن پڑھ کے جاندہ ہے گھر نو، پھر اگے ذرا طالب علم بن جاندہ ہے سکول دا، ادو پھر ماں دیو میرے ساتھ بسم اللہ، ماں صدقے جاوے میرا پوتے نالے سیر چومندی بسم اللہ قرآن پڑھے آئے، ہاں ہاں نالے موڑ بھی گڈو مڑی جاندہ ہے، گڈو نکلیاں جو نہیں وسیتے ہمیں لگے ماں نے نہ منہ دھوتا ہے نہ کپڑے چاچ دے پوائے نے، تے جناب اتنے مکھیاں دی بھین بھین لگی ہوئی ہے، اے ذرا اے طالب علم قرآن دا جا رہے ہیں، تے جدو جاندہ ہے گھر پھر ماں کرم دی ہے تیاری، ماشاءاللہ نوم دی ہے، تیل لون دی ہے، خوشبو لون دی ہے، سونی وردی آمن تو پہلے پہلے استری ہوئی پی ہوں دی ہے، پھر روٹی پکا کے سونی سیمن وا کے تے اے ذرا طالب علم جا رہا ہے انگلش پڑھن، امامداری نہ دسو انگلش افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ کدی جے کاری صاحب انج دے طالب علم آئے نے کہ نہیں تھوڑے کول؟ اور میں بھی پڑھندا رہا پڑھدا بھی رہا، جے سالت نال اسی پڑھن جاندے آئے سانوں پتہ ہے، پہلے دور دے جڑے 15-20 سال پہلے دور دے مولوی بھی ماشاءاللہ بڑے سادے جو ہوندے ہیں تے ماشاءاللہ اسی طالب علم ادو سادے ہوندے ہیں، تے آج تا ماشاءاللہ کو مزید فینسی دور آ گیا، طالب علم بھی بدل گئے نے تے کاری بھی بدل گئے نے۔ پیارے بھائیو اگلا دور ذرا اور سی، اچھا میرے بھائیو جدو بھی قرآن پڑھنا ہے نا ادو بندے نو نہ دو کے اگر غسل نہ کر سکو تے وضو ضرور کر لیا کرو، وضو کر کے قرآن پڑھیا کرو، اور میرے بھائیو کدی جویں کر لیا کرو کہ جویں پہلے دن تو برات واسطے تیار ہو کے سونے کپڑے پا کے جناب خوشبواں لگا کے بڑا جناب پوپڑو جا سونا جا بن کے جا رہے انہیں برات بن کے اپنے سونے دی طرف، اللہ اکبر، اس دن کنیاں خوشبواں تے کنے سونے لباس پا کے جاندے ہو، کدی جویں کر
کر لیا کر او جڑے کرم والی ویا کے لیا میں کدی انہوں آکھ دیتا کر اج میرا نواں کپڑیاں دا سوٹ اج کرم والی اس طرح کر دے لہذا میں نہان لگا جدوں نہا کے بندہ باہر آندے پھر سونا جہا لباس پا کے خوشبو لگا کے ادو بیوی پوچھے گی کہ کتنے جا رہے ہو اج کدے شادی تے جان دے چانس نہیں نے ادو آخیا کرو کرم والیے اج شادی تے جانا نہیں ہے بلکہ اج تے میں قرآن پڑھنا ہے سبحان اللہ آج میں قرآن پڑھنا ہے سونے کپڑے پا کے سونے خوشبو لگا کے نہا دو کے غسل کر کے تے کلا کمرے وچ بیٹھ کے جدو قرآن دی تلاوت کرو گے اللہ دی قسم پھر ویکھیا اللہ آسمان تو کیویں سکینت نازل کردا ہے پھر اللہ کیویں رحمتوں دے نزول کردا ہے دوسرا اصول ہن تیسرا اصول سن لو او میرے دوستو میرے بھائیو فرمایا جدو قرآن پڑھنے ما تيسر من القرآن فرمایا قرآن پڑھنا ہے ادو تک پڑھنا ہے جدو تک تمہیں آسانی لگے مشکل دے وچ پا کے قرآن پڑھنا نہیں ہے آسان ترین قرآن پڑھنا ہے او میرے بھائیو اے نہیں کرنا میں تے اج 5 سپارے پڑھ کے بس کراں گا جدو بندہ پہنچدا 2-2.5 سپاریاں تے پھر کی ہوندا ہے جدو بندہ 2-2.5 سپاریاں تے پڑھدا انج ہوندا ہے کہ نہیں اللہ دا قرآن کی آندا ہے ما تیسر من القرآن فرمایا قرآن ادو تک پڑھنا ہے جدو تک آسانی دے نال قرآن نو پڑھ سکو مشکل دے اندر قرآن نو پڑھنا نہیں ہے اپنے آپ تے مشکل لینی نہیں ہے جدو نیندر آ جاوے ادو قرآن نو بند کر کے سو جانا جدو باسیاں لگن پھر قرآن نو بند کر کے سو جانا پریشان ہونا نہیں ہے پڑھنا تے ذوق دے نال شوق دے نال قرآن نو پڑھنا ہے تنگ ہو کے پڑھنا نہیں ہے اکثر میرے بھائیو لوگ پریشانی دے وچ مشکل دے اندر آ کے قرآن نو پڑھنا شروع کر دیندے نے حالانکہ ادو لذت بھی نہیں ہوندی ہے تے ادو اجر بھی نہیں ملدا جدو ذوق نال پڑھو گے جدو شوق نال پڑھو گے ادو لذت بھی آئے گی تے ادو اجر بھی رب دے گا سبحان فقرؤ ما تیسر من القرآن قاری صاحب کول بیٹھے نے پوچھ لو جو قرآن چ آیت نہیں تھا اللہ فرماندے نے قرآن نو پڑھو جنہ آسانی نال پڑھ سکتے ہو مشکل چ پائے کہ قرآن نہیں پڑھنا کنے اصول ہو گئے نے کنے ہو گئے نے مینوں لگدا تسی نہیں ستے پے کنے ہو گئے نے قاری ابو سفیان صاحب نے لگدا ہے افطاری کو واہ واہ ٹیٹ دا ہی ماحول بنا چھڈیا اینا بندیاں دا تو تقریر والے ذہن ہی کوئی نہیں سوچی جاندے نے اج سموسے بھی ہو سن کے کوئی نہ اج پکوڑے بھی ہو سن کے کوئی نہ پتہ نہیں خربوزے بھی گھر تلا بجاندے نہیں تو لبدے نے کہ نہیں کی خیال ہے تہاڈا تو دھیان ہی اودے تقریر والے کنے اصول ہو گئے نے 3 اور تانوں ایتھے ہی بھول گئے نے تساں پیچھے کی یاد کرنے نے اصول بھی 4 نے تے بیٹھے بھی 4 چاکو تے حالے 3 اصول ہوئے تسی پہلے ہی ماشاءاللہ سو گئے ہو حالے تک چوتھی جگہ تے پڑھے ہی نہیں ہے ایڈوانس کو سبحان اللہ پیارے بھائیو چوتھا اصول سنو قرآن پڑھن دا چوتھا اصول ایو دی شاید پہلے تقریر تسا نہ ہی سنی ہوئے میرے تو خیال مطابق کہ سنی اے اصول پہلے سنے نے کدی پہلے سنے ہو تے آج پہلے دن جو تانوں ایڈے پیارے اصول سنا رہے ہیں تو پھر ایڈے ڈھلے تو نہ ہو 4 چک دے باسی ہو کے تے لگتا ہے تو دا پانی کوڑا ہے تے جے تو دا پانی میٹھا ہوئے تو دے لوگ بابا چوست ہو دے پیارے بھائیو ذرا غور کرو چوتھا اصول فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فرمایا جدو وہ قرآن پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے آرام آرام دے نال قرآن پڑھنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا جب
جدوں بھی قرآن پڑھنا ترتیب دے نال پڑھنا ہے، ترتیل دے نال قرآن پڑھنا ہے، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، انج نہیں پڑھنا اگے حافظ قرآن کھڑا ہوئے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے، حافظ پڑھ رہے ہو نہ پڑھن والے نو سورے میں کتوں شروع کیتا تے کتھے مکا رہا نہ سنن والے نو پتا کہ حافظ کی پڑھ رہے۔ اور کئی تے میرے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جڑے کہ رات دے اندر قرآن ہی مکا چھڑ دینے ہیں ایسے کہ نہیں۔ ایک میرے بھائی ایک جماعت ایسی ہے جڑی ایک رات جو پورا قرآن مکمدے نے کہ نہیں۔ جنوں شبینہ آندے ہو، شبینہ کدی سنیا نے؟ میں پڑھیا بھی ہے مریا ہوا دا میں پڑھیا بھی ہے جدوں میں ماشاءاللہ بریلوی سی نا بریلوی ادو میں شبینہ پڑھتا رہا، میں آپ دی دادی مری دا بھی پڑھیا، آپ دی دادی دے بھرا مرے دا بھی پڑھیا۔ ادو توتیاں دے دور ہوندے ہیں، توتیاں لگیاں ہوندیاں تے جناب ساری رات قرآن پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نہ دو ایک نہ تین سر مد سر دن جناب اللہ کا مقبل الضالین قل رب الناس مالک الناس الہ من شر الناس۔ ایویں ہوندا کہ نہیں؟ ایماندار نہ دس قرآن نہ پڑھا نالے نو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کی پڑھ رہا تے نہ سنا نالے نو پتا کہ میں کی سن رہا، پوری رات پڑھیا جا رہا ہے۔ رب کی آندا کیویں پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آرام نال پڑھنا سکون ہوندا ہے کہ نہیں؟ بندہ پڑھے کھاں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کتنا مزہ آیا ہے۔ بندہ پڑھے کھا بلا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ بھائی مزہ آیا ہے کہ نہیں؟ تے جے بندہ اکے باری شروع ہو جاوے، اللہ دا قرآن آتا ہے کہ انج نہیں قرآن پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھن نال اللہ پاک بھی راضی ہوندا ہے، اللہ پاک اجر بھی دیندا ہے۔ تے جدوں اسی اکے ساہ چ پڑھاں گے پھر مزہ نہیں آئے گا قرآن دا، قرآن چ غلطیاں ہو جان گیاں۔ میرے نبی ایک رات پوری صرف 3 سورتاں پڑھیاں پوری رات میرے نبی نے۔ او میرے بھائیو کیڑیاں سورت بقرہ، سورت آل عمران تے سورت نساء 5.25 سپارے بندے نے۔ میرے نبی نے ایک پوری رات دے اندر 5.25 سپارے پڑھے ہیں۔ میرے نبی جیسا دنیا تے کوئی قاری نہیں ہو سکتا، سارے دنیا دے قاری مل جان میرے نبی قرات افضل، سارے دنیا دے حافظ کی شے نے، میرے نبی دا حافظہ پوری کائنات تو افضل۔ اور دنیا دے لوگوں او نبی پوری رات میں پورے 5.25 سپارے پڑھے، امت اٹھ کے پورا قرآن پڑھ دے تے سارا غلط پڑھ دے تو میرے بھائیو اجر ملے گا؟ چوتھا اصول ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ہن تسی یہ تو سن لیاں گلاں، ہن اگے اے بھی سوال میرے تے کر سکدے ہو، کئیاں دے ذہن چ آئے گا بھی یہ قرآن دا تعارف، قرآن دے پڑھن دے اصول دسی جاندا ہے۔ اسی تا رمضان چون ادھا قرآن پڑھی کھڑے ہیں، اب مولو صاحب کوئی سانو بھی دس دے بھی کوئی سانو بھی سبب اڈی سی کہ صرف قرآن دا تعارف ہی کراؤنا ہے۔ ہن تسی انشاءاللہ ذرا توجہ کرو، میں تانوں دسنا چاہنا کہ ہن قرآن پڑھن والے دا شان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو قرآن دے وچوں ہی دساں گا، فرمایا جدو قیامت والا دن آئے گا سارے دنیا ایک دوسرے نو چھوڑ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکافرون
کفرت الفجر، اللہ فرماتا جیسا دن بہن اپنے بھائی نو چھوڑ جائے گی، باپ اپنے بیٹے نو چھوڑ جائے گا، ماں اپنے بیٹے نو چھوڑ جائے گی، اللہ فرماتا ہے اس دن بہت سخت آڑا ہوئے گا۔ فرمایا کتنا سخت دن ہوئے گا؟ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ فرمایا اس دن ایک چیخ آئے گی، قیامت دن ایک زلزلہ آئے گا۔ اس دن میرے بھائیو جنہ دے پیٹ چ حمل ہون گے انہاں دے حمل گر جان گے، اور جنہ دودھ پلان والیاں عورتاں ہون گیاں یا دودھ پلان والے جو بھی مادہ چید ہوئے گے وہ اپنے دودھ پلان والیاں نو چھوڑ کے نہ سجان گیاں، یعنی اپنے بچیاں نو چھوڑ کے بھج وجن گیاں۔ اللہ فرماندے نے اور سن لو دنیا دے لوگوں کتنا سخت دیہڑا ہوئے گا۔ فرمایا اس دن لوگ انجون گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، فرمایا اس دن لوگ ان لگن گے جی میں آج شراباں پی پی کے ٹن ہوئے نے، حالانکہ اس دن شراب پیتی ہوئی نہیں ہوئے گے، انجو لگن گے لوگ جی میں آج نشے دے اندر ٹن ہوئے نے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا ہم بسکارا، اور لوگوں اس دن لوگوں نے نشہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ فرماتا ہے اس دن تے اللہ دا عذاب اتنا سخت ہوئے گا کہ لوگ اللہ دے عذاب نو ویکھ کے نشے دی حالت دے اندر ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ ہائے میرے بھائیوں، اینا سختیاں والا دہاڑا ہوئے گا جیسے دن کسی میں کم آنا نہیں ہے، ماں نے میں کم آنا نہیں ہے، بھائی نے میں کم آنا نہیں ہے۔ کم کیا آئے گا؟ کیا کم چیز آئے گے؟ نیکی کم آئے گے، قرآن کم آئے گا۔ پڑھ لے قرآن، ایتے اللہ دیا مرضیاں نے۔ کچھ لوگ حافظ قرآن بن گئے، کچھ لوگ ڈاکو بن گئے، کچھ لوگ آج میں قرآن سنن واسطے آ گئے تے کچھ قرآن نو سنن دی بجائے پرا بھج گئے۔ ایتے میرے اللہ دیا قدرتاں نے، اوہ اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ جس اللہ نے تو انو قرآن سنن واسطے اپنے گھر دے اندر بلا لے آئے دا شکر ادا کریا کر۔ اے میرے اللہ دیا قدرتاں نے، تے میں پھر اللہ دی قدرت دے بارے کیوں نہ بول جاواں؟ واہ واہ مولا تو اپنے یہاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، واہ واہ مولا تو اپنے یہاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دے کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ نہ سارے دنیا سونی ہے، نہ سارے دنیا سونی ہے، نہ سارے دنیا کو جی ہے، نہ سارے دنیا سونی ہے۔ اے پنڈ غماں دی سر تے چاہ جس ڈھونی ہے اس ڈھونی ہے، بندہ بھاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ ہاتھ لایا میلے گھومن کئی، ہاتھ لایا میلے گھومن کئی، کئی ہوندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتے ہی کرما والے نے۔ جڑے قرآن سن رہے ہو تو سیتا کرما والے ہو، جڑے رات نو قیام کرن دے ہو کرما والے ہو، جڑے رات نو سن دے نے او کرما والے نہیں نے۔
کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرما والے نے کدے سونا 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 ہے کدے کنا وچ نہ والے نے کدے سونا 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 ہے کدے کنا وچ نہ والے نے کدے لسی پین نو ملدی نہیں کدے کتے دودھے پالے نے کدے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نے کدے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نے کدے دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دے کچھ مٹھے نے کچھ حالے تک تواڈے مہمان اصلی نہیں آئے اے تے ساڈے ہمسائے کاری ارشد ڈوگر صاحب آئے نے سارے جلدی جلدی ویکھن لگ پئے ہو کہ پتہ نہیں کاری صاحب والے تک نہیں آئے اگلا مولوی جان ہی نہیں چھڑدا پیا میں تھانوں تقریر شروع کرن تو پہلے دسیا سی کہ مولوی لیٹ ہو جاندے نے ہائے میرے بھائیو ذرا توجہ کرو اللہ دی کیا قدرت ہے رب دیا قدرتاں تے غور کرو کدے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کدے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کدے اٹھ جنازے جا رہے نے کدے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کدے اٹھ جنازے جا رہے نے کدے تیل تے مہندیاں چڑھ دے نے کدے میت نو نہلا رہے نے کدے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ واہ مولا تو اپنے یا قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے میرے بھائیو ذرا سن لو قیامت والے دن جدو کسے وے کم نہیں ہونا ماں میں کم نہیں آئے گی تے باپ میں کم نہیں آئے گا ہائے ہائے اتنا سخت دن ہوئے گا اے کاری سار اے تے دس دے پھر اتھے کم کون آئے گا اور ذرا سنو میرے نبی دا فرمان پیارے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِّأَصْحَابِهِ پیارے نبی نے فرمایا قرآن نو پڑھیا کرو قرآن نو پڑھیا کرو اوے حافظ دا پڑھ دے نے جنہ نے میرے بھائیوں حفظ نہیں کیتا آیا جنہ ناظرہ پڑھیا اوے قرآن نو پڑھیا کرو اور جنہ نو قرآن نہیں پڑھنا ہوندا اوے قرآن نو پڑھیا کرو ہن تسے کہو گے اے مولوی صاحب سانو سمجھ نہیں آ رہے اسے تے قرآن پڑھیا نہیں پھر قرآن کیویں پڑھیے او میرا تانوں ہائے منت پیا کرنا اے ہاتھ بن کے تانوں میں منت پیا کرنا او 70 سال دے بابے کیا میرے نبی دے یاراں نے 70 سال دی عمر وچ حفظ کیتا ہے کہ نہیں دسو گا میرے نبی دے یاراں نے 60 سال دی عمر وچ حفظ کیتا ہے کہ نہیں 50 سال دی عمر وچ حفظ کیتا ہے کہ نہیں ہائے ہائے اے تے ساڈیاں سستیاں ہی نے اے تے ساڈے بہانے ہی نے کہ سانو قرآن پڑھنا ہی نہیں آندا جدوں قرآن نو پڑھ کے بیٹھ جائے گا قرآن نو پڑھنا شروع کر دے گا تے پڑھے گا کیویں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جدو الرحمن الرحیم تینوں پڑھنا نہیں آئے گا تو پڑھے گا الرحمن کی الرحمن بندہ جدو نہ پڑھدا ہوئے قرآن نواں شروع کرے تو بندہ غلطیاں کردا ہے نا غلطی تے گناہ ملدا ہے نا کی خیال ہے جدو قرآن بندہ پڑھدا ہے ہن میں ہی پڑھا الرحمن الرحیم تے غلط ہو جائے گا نا لیکن جیڑا قرآن سکھے گا نا قاری صاحب ماشاءاللہ عالم ماشاءاللہ انبار لگے پے نے دلیل نال بات کر رہے ہیں جیڑا بندہ قرآن نو سکھن لگیا قرآن دے وچ غلطی کر کے غلط پڑھے گا اللہ انہوں بھی اجر عطا فرما دیندا ہے کیونکہ وہ جان کے تے غلطی نہیں نہ کر رہا قرآن نو پڑھن دی کوشش کر رہا سکھن نہیں ایک وقت آئے گا کہ تو انشاءاللہ پورا قرآن ہی ناظرے نہ پڑھ جائے گا
کوشش تے کرو نا کوشش. پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نو سکھن لگے تے قرآن نو پڑھن لگے قاری قرآن پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا سن لو. جدو میرے دوستو میرے بھائیو ایک قاری قرآن پڑھے گا انہوں ایک واری آیت دا اجر ملے گا. جدو بندہ قرآن سکھن والا قرآن نو پڑھے گا اڑ کے پڑھے گا غلطیاں کر کے پڑھے گا آسمان تو آواز ہوندی ہے اے میرے بندے جی قرآن سکھ رہے ہیں جی اللہ میں سکھ رہا ہوں. قرآن پڑھ رہے ہیں جی اللہ میں پڑھ رہا ہوں. قرآن پڑھنا نہیں آ رہا جی اللہ نہیں آ رہا. آسمان تو آواز ہوندی ہے کوشش کردا رہو ایک پڑھن دا اجر دیاں گا نال دوسرا اڑن دا بھی اجر دیاں گا. ایک پڑھن دا اجر ملے گا دوسرے نمبر تے نال اڑن دا بھی اجر ملے گا. یعنی کہ اڑن والے بندے نو پیارے نبی نے فرمایا اللہ ڈبل اجر دے گا تے قاری قرآن نو ایک واری اجر ملے گا. اللہ اکبر. قاری پڑھے گا ایک واری سونا قرآن پڑھے گا ایک اجر ملے گا تے اڑن والے بابے نو دو اجر ملے گا. کیسی بات ہے قرآن سکھن دی سبحان اللہ. پیارے نبی نے فرمایا پڑھیا کرو قرآن اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ. پیارے نبی نے فرمایا جدو قیامت والے دن ماں بھی چھوڑ جائے گی بھائی بھی چھوڑ جائے گا باپ بھی چھوڑ جائے گا ادو کم آئے گا اللہ دا قرآن کھڑا ہو جائے گا. اللہ دا دربار لگا ہوا ہے اللہ جو جج بڑیا بیٹھا ہے تے بندہ مجرم بن کے اللہ دے دربار میں آیا کھڑا ہے. او میرے بھائیو تے جدو جج کول کیس لڑیا جاوے وکیل دی ضرورت ہوندی ہے نا اوے ہوندی ہے کہ نہیں لگدا چار چک والے کیس کوسا تو ویسے ہی بری ہو اسی راوی والے تو ساری زندگی لڑتے رہنے ہیں. میرا خیال ہے تمہیں وکیلوں کی لوڑ ہی کوئی نہیں. کی خیال ہے اللہ تمہیں بچا کے رکھے. پیارے بھائیو ایک جدو قیامت کا دن ہوگا نا اللہ دربار جج بنیا بیٹھا ہے اور بندہ مجرم بنیا بیٹھا ہے تے میرے دوستو میرے بھائیو دو کی پھر مندر بنیا ہوئے گا. پیارے نبی نے فرمایا نوجوان حسین چہرے والا خوبصورت نوجوان اللہ دے دربار میں کھڑا ہو جائے گا کہے گا اے اللہ کیا میں تیرا قرآن ہاں کہ نہیں ہاں اللہ میں تیرا کلام ہاں کہ نہیں ہاں. اللہ کہے گا بے شک تو ہے میں تینوں جاننا خیر نہ لائے ہو. اللہ سونے آئے جڑا بندہ تیرے دربار ہے مجرم بن کے کھڑا ہے ہاں ہاں اللہ سونے جنوں معاف کر دے. کیوں معاف کراں اللہ سونے اے دنیا تے رہ کے دن بھی مینوں پڑھدا رہا رات نو رمضان دے وچ قیام اللیل اندر سندا بھی رہا پھر پڑھدا بھی رہا. اللہ اس دنیا تے مینوں چھوڑیا نہیں ہے. اللہ جے مجرم بن کے کلا پھسیا کھڑا ہے. اللہ جن دی ماں بھی اتنے کام نہیں آ رہی اللہ جن دا باپ بھی کام نہیں آ رہا. اے اللہ جو میں اندا سفارشی بن کے آیا کھڑا اللہ انہوں آج معاف کر دے. پیارے نبی نے فرمایا اللہ قرآن دی سفارش قبول کر کے اس جڑے بندے دا جہنم میں چلان لکھیا گیا ہے اللہ اس بندے نو جنت دے دے گا. ہن ایندا چلان تے جہنم وچ ہو گیا سی نا تے قرآن نے سفارش کی تے ہن چلان کدے ہو گیا ہے. قرآن دا فائدہ ہے کہ نہیں. ہن ایڈوانس اچھی سبحان اللہ دینے تے تینوں ایک اتنے چھوٹی جی سورت دا تذکرہ سناواں جے ایڈوانس اچھی سبحان اللہ آکھے تا روزے نال لگتا ہے بس ہوئی تھوڑی نہیں نال آکھو بھی تھوڑی بھی بس ہوئی یہ آکھو بھی تھوڑی بھی بس ہوئی نہیں انشاءاللہ بس نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے دے بازار جا رہے ہیں سبحان اللہ. پیارے نبی مدینے دے بازار جا رہے ہیں. میرے دوستو میرے بھائیو ذرا توجہ کرے میرے نبی دے ایک یار اگے جا رہے ہیں پیچھے میرے نبی جا رہے ہیں نال میرے نبی دے یار بھی جا رہے ہیں تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہو
واجبت لہو، صحابہ کہنے لگے اے پیارے نبی جی اس بندے تے کی واجب ہو گئی ہے؟ فرمایا واجبت لہو الجنہ، اندے تے اللہ نے جنت نو واجب کر چھڑیا ہے۔ پیارے نبی جی اسی ویکھ رہے ہیں اے چل تے بازار دے وچ رہے ہیں، دسو سونے نے کیڑا سا عمل کر لیا، انہیں کیڑی ایڈی وڈی نیکی کر لی ہے کہ اللہ نے نو جنت واجب کر چھڑی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابیو تانوں پتہ نہیں ہے اے اللہ دے قرآن دے سورۃ اخلاص دی تلاوت کر رہا ہے۔ اور سورۃ اخلاص بلا کیڑی سورت ہے؟ ایمان نال آئے مسلمان آئے بڑا دکھ لگتا ہے کہ جدو وہنے آئے بھی سانو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور سورۃ اخلاص دا ادھیاں نو کو نہیں پتہ بھی سورۃ اخلاص کی ہے۔ اچھی آنکھوں کھا آرے تھانوں کچھ یاد بھی کرا کے جانی، صرف تقریر تے چاس نہیں دینی، کوئی تھوڑے پلے بھی پوے۔ قل واللہ سارے ایک باری پڑھو، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ 5 گھنٹے لگے ہیں نا، 2 گھنٹے لگے ہیں، گھنٹہ لگیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بھی میرا امتی ایک بار سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ اس میرے امتی نو 10 پاریاں پڑھن دا ثواب دے دے گا۔ ہائے میرے دوستو میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ پیارے نبی نے فرمایا سن لو دنیا دے لوگو، فرمایا جیڑا بھی میرا امتی اللہ دے قرآن دے اس سورۃ اخلاص نو 3 باری پڑھے گا اللہ اس بندے نو پورے قرآن دے پڑھن دا ثواب دے دے گا۔ 3 باری پڑھن تے ٹائم کوئی نہیں لگتا، پورے قرآن پڑھن تے ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ ایسے پورے رمضان جو شاید قرآن نہ پڑھ سکے، لیکن 3 باری سورۃ قل واللہ پڑھ لو گے پیارے نبی نے فرمایا اللہ پورے قرآن دے پڑھن دا اجر دے دے گا۔ اگلی حدیث سن لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، پیارے نبی نے فرمایا من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة۔ سبحان اللہ۔ اندہ معنی کی ہے؟ فرمایا جڑا کل واللہ 10 باری پڑھے گا، کنی باری؟ ایمان نال قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں پڑھیا ہے 2 سیکنڈ نہیں لگے، بندہ 1 منٹ 10 باری قل واللہ پڑھ سکتا ہے، تے کڈا بڑا اجر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا سن لو، فرمایا جیڑا بھی بندہ قل واللہ 10 باری پڑھے گا اللہ پاک اس بندے دا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، ایک لفظ فی الجنہ۔ پیارے نبی نے کئی جگہ تے فرمایا جڑا بندہ اے کم کرے گا اللہ ان دا گھر جنت میں بنائے گا۔ اتنے میرے نبی نے بیت دا لفظ نہیں بولیا بلکہ میرے نبی نے کی بولیا فرمایا بن اللہ لہو قصرا فی الجنہ، جڑا بندہ قرآن دے سورت نو 10 باری پڑھے گا اللہ اس بندے دا جنت وچ محل بنا دیندا ہے۔ بیت تے محل وچ بڑا فرق ہے، بیت تے محل وچ بیت آندے نے 3-4 کمریاں نو، گھر چھوٹا جا جنہیں اپنے گھر نے، تے کدی کسے بادشاہ دا محل ویکھیا یا اپنے وچوں؟ کیوں نہیں کدی کسے آپ دی زندگی وچ ویکھیا ہوئے؟ اسی کو نہیں ویکھیا، نہ نواز شریف نہ ساڈا نہ تعلق ہے بھی ان دی کوٹھی ویکھ لویے، نہ ساڈا عمران خان ایڈی کو پھر آگے تے جیڑی تو پھر آگے تو ساڈے دا بھائی کھڑا ہے، اللہ نو ہدایت ہی دے ماری تھا تے کھڑا بیچارے غریب عوام نو۔ پیارے بھائیو ذرا توجہ کرو کہ قصرن یعنی کہ نبی پاک نے محل دا لفظ بولیا ہے، حالانکہ بیت دا بھی بول سکتے ہیں لیکن قرآن دی فضیلت بڑی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دے وچوں کیسے سورتیں ہوندیاں 30 آیتاں کنیاں اب بول دے نہیں یار میرا تو گناہ کوئی نہیں، مولوی تھوڑا لیٹ ہو گیا، میرا تو گناہ کوئی نہیں، بولتا پاؤ کنیاں ہے 30 آیتاں کنیاں 30 آیتاں تے 2 رکوع کیڑے
کنے رکو تے سورت دا نام بلاؤن کی ہے سبحان اللہ جڑے بابے پڑھ دے نے انہوں نے پتہ ہے تے جڑے ساڈے ورگے نہیں پڑھ دے انہوں نے آئے سنو اس سورت دی فضیلت کیا ہے ذرا توجہ کرے میرے دوستو میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت دی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے ذرا توجہ کرے پیارے نبی نے فرمایا ایک ایسی سورت ہے اگر انہوں بندہ پڑھ لوے رات نو سمجھ لگیا اللہ اکبر پیارے نبی نے فرمایا سورۃ من القرآن ثلاثون آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر فرمایا قرآن دے وچ کیسے سورت ہے جنہی اللہ نے تیتا بنائیاں نے پیارے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ وہ سورت پڑھے گا اے سورت دوئے جگہ تے کم آئے گی پہلے بندہ مرن تو بعد کتھے جاندہ ہے ہائے کتھے قبر چسی بھی جانا ہے جانا نہیں کہ کوئی نہیں زندگی دا کو پتہ ہی نہیں کہ کدو جانا ہے یار اسی رمضان وچ بھی جنازے پڑھے نے رمضان دے وچ بھی اسی لوگاں نو میتاں نو غسل دتے نے کدی فکر کریا کرو کہ شاید میرا رمضان وچ خاتمہ ہو جائے کدی فکر کریا کر کے اگلے رمضان وچ میں تے زندہ رہنا ہے کہ نہیں ارے رکھ زندگی دا مان کادا آرے موت والی نہ چھوڑ جاندی ارے رکھ زندگی دا مان کادا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی جدو پھل قربا کے جھڑ جاندے بلبل محبتاں توڑ جاندی یار شفقت مطلبی سب دنیا پار پوے تے منہ مروڑ جاندی کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے کل ٹر دے ویکھیا لوگانو اج واری تیری آنی ہے ہائے پیارے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ وہ سورت ملک رات نو پڑھ کے سمیں گا نا پیارے نبی نے فرمایا قبر دے وچ اگوں دیوار بن جائے گی عذاباں دے اگے دیوار بن جائے گی تے عذاب کہن گے میں اس بندے نو اینو اسی اینو کھانا اینو تکلیف دینی ہے تے سورت ملک کہے گی ماشاءاللہ سبحان اللہ تواڈے ماشاءاللہ اصلی مہمان آ گئے تے ہن نقلی مہمان جا رہے ہیں انشاءاللہ پیارے بھائیو ذرا توجہ کرے اب بس گل مک گئی پیارے نبی نے فرمایا دیوار بن جائے گی اے کہے گی کہ میں ان دے نیڑے نہیں آمن دینا عذاب سجیوں آن گے کھبیوں آن گے قبر دے وچ بندہ کلا پیا سورت ملک اگوں دیوار بن کے کہے گی تانوں پتہ نہیں اے دنیا تے رہ کے سارا دن کام کردا سی سارا دن دکانداری کردا رہے سارا دن بیچارہ ہڑ چلاوندا سی کڑک وڈدا سی لیکن جدوں بسترے تے سون لگدا سی پڑھدا سی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اے مینوں رات نو پڑھ کے سوندا رہے تے پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ رات نو پڑھ کے سمے اونوں قبر دے عذاب واسطے اے آڑ بن جائے گی پیارے بھائیو قبر دے وچ بھی کام آئے گی حشر دے وچ پیارے نبی نے فرمایا جھگڑا کر کے بندے نو جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ سورت ملک دی تلاوت زیادہ تو زیادہ کریا کرو اللہ پاک کو دعا کہ اللہ پاک جو کچھ سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین